نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کے مذاکروں میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں جو عقائد تھے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب رسالت کے بارے میں کہ رسولوں پر ایمان کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ البتہ اس حوالے سے ایک بڑی پیاری عبارت جو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب معتمم دارالعلوم دیوبند انہوں نے اپنی کتاب مسلک علماء دیوبند میں نقل کی کہ عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال یہ مسلک دیوبند ہے۔ توحید کے ساتھ تعظیم اہل اللہ اور توقیر اہل فضل و کمال کو اس کے منافی سمجھنا مسلک کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا ہے وہاں اہل اللہ کی تعظیم کا، توقیر کا، اہل فضل و کمال، ان کے فضل کا، کمال کا، انبیاء کرام کی رسالت کا، نبوت کا، تو فرماتے ہیں پس نہ توحید میں لگ کر بے باکی و جسارت اور ذوات کی عظمتوں سے بے نیازی مسلک ہے کہ یہ کمال توحید نہیں بلکہ توحید کا غلو ہے۔ اور ایسے ہی تعظیم شخصیات میں مبالغے کرنا جس سے توحید میں خلل پڑتا ہو یا اس میں شرک کی آمیزش کر دینا بھی مسلک نہیں کہ یہ تعظیم نہیں، یہ تعظیم کا غلو ہے۔ توحید کا غلو یہ بھی درست نہیں اور تعظیم کا غلو بھی درست نہیں۔ توحید کا غلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ انبیاء کرام ان کی شان میں توہین کی جائے، گستاخی کی جائے۔ اور تعظیم کا غلو یہ ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درجہ دیا جائے یا اللہ کی صفات ان میں مانی جائیں۔ فرماتے ہیں پس تعظیم اس حد تک کہ توحید مجروح نہ ہو اور توحید اس درجے تک کہ تعظیم اہل دل متاثر نہ ہو، یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو مسلک علماء دیوبند ہے۔ اب نبی اور رسول خدا کی ان برگزیدہ ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس انسان کو کہا جاتا ہے جس پر وحی الہی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ احکام اور ہدایت خلق کے لیے مأمور ہو، صاحب کتاب ہو یا نہ ہو۔ رسول نبی سے شان میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ جس نبی کو کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو وہ رسول کہلاتا ہے۔ مثلا نبی اگر صاحب کتاب ہو رسول کہلائے گا، یا جو لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث ہو وہ نبی ہوتا ہے، اور جو مقابلہ اعداء کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے مبعوث ہو وہ رسول ہوتا ہے۔ یا اسی طرح بعض حضرات نے کہا کہ رسول جو خاص علاقے کی طرف بھیجا جائے وہ لوگوں کو اپنے اتباع کی طرف بلائے، اور نبی وہ عام ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف اور اپنے سے پہلے جو رسول ہیں اس کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی زیادہ مبعوث ہوئے، رسول کم۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے اور ان میں رسولوں کی تعداد 313 یا کم و بیش ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش اور ان میں 313 یا 315 رسول ہیں۔ نبی دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتا، اسے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علوم عطا کیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ اپنے زمانے میں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسل علیہم السلام کا دین یعنی اصولی عقائد وہ ایک ہیں، البتہ شریعتیں، فروعی احکام وہ الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ ہر نبی اپنے مقصد نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری نبھانے میں کامیاب اور سرخرو ہوا ہے۔ اگر کسی نبی پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا پھر بھی وہ نبی کامیاب اور سرخرو ٹھہرا ہے۔ نبی سے بسا اوقات اجتہادی خطا ہو سکتی ہے
اور یہ نبوت اور عصمت کے منافی نہیں ہے، لیکن نبی کبھی بھی خطائے اجتہادی پر برقرار نہیں رہتا۔ نبی اور رسول جتنے بھی مبعوث ہوئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نبی یا رسول کو جھٹلا دیا اور باقیوں پر ایمان لایا تو بھی ایمان ختم ہو گیا۔ نبی اول حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی یا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ البتہ سب سے پہلے رسول وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اول نبی آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ افضل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ انبیاء کرام ہیں۔ افضل الانبیاء رسل ہیں، رسولوں میں سب سے افضل وہ رسول ہیں۔ اور افضل الرسل، رسولوں میں نبیوں میں سب سے افضل رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل ان کو اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل، جو خاص شخصیات جس کی طرف سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارہ فرمایا، اور وہ 5 شخصیات ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ نبی اور رسول پر ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان معتبر اور مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس شخص کا معتبر ہے جو انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر علاقے میں نبی اور رسول بھیجے، کوئی قوم اور کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اللہ کا نبی نہ آیا ہو۔ نبوت اور رسالت کسی چیز یا کسبی چیز نہیں، یعنی ایسی چیز کہ جو بندہ خود اس کو کما لے، بلکہ یہ وہبی چیزیں ہیں۔ عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں انسان رسالت اور نبوت حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطیہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول بناتا ہے۔ نبی اور رسول منصب نبوت اور رسالت سے کبھی معزول نہیں کیے جاتے، ان کی پیدائش بحیثیت نبی ہوتی ہے اور نبی مر کر بھی نبی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کی بنا پر کسی ایسے شخص کو مقام نبوت سے سرفراز نہیں فرماتے جسے آئندہ معزول کرنا پڑے۔ ہر نبی صادق اور امین ہوتا ہے، جنت کی بشارت دینے والا، دوزخ سے ڈرانے والا، نذیر و بشیر ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک، قوم میں سب سے افضل فضل و کمال والا، نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے وہ تبلیغ پر اجرت نہیں لیتا، ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ قصداً یا غلطی سے نبی سے کبھی بھی سرزد نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت ملنے کے بعد۔ جو عصمت ہے یہ ایسا وصف ہے جو جبر کے بغیر اپنے اختیار سے انبیاء کرام کو ہر قسم کے گناہوں سے روکے رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی انہیں گناہوں سے روکے رکھتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اپنے اختیار سے گناہوں سے رکے رہتے ہیں اور کبھی گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء کرام کے علاوہ اور کوئی بھی صحابی یا ولی وہ معصوم نہیں ہے، یا کوئی امام وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔